إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، دین اسلام پر چلنے والے بنایا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی کا امتی بنایا، اور ہمیں قرآن جیسی وہ کتاب عطا فرمائی جو ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ہماری زندگی کا طرز عمل ہے، اور ہماری زندگی کو گزارنے کے لیے ایک بہترین نظام ہے۔ قرآن کریم میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اصول کی باتیں ہیں، ایک دو کلمہ کہا جاتا ہے اور اصول مقرر کر کے، اصول بیان کر کے اللہ رب العزت اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کی تفسیر، اس کی تشریح یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا دی گئی، اور تشریح تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں قرآن کریم کے نزول کا جو سارا پیریڈ ہے اس میں سات تفسیر بیان فرما دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں جو کچھ باتیں آج ہوں گی وہ یہ ہیں کہ عورت جو ہے وہ نیک عورت کون ہے۔ سب سے پہلے فالصالحات، نیک عورتیں کون ہیں، ان کی کچھ صفات اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، اور وہ صفات سب سے پہلے قانتات، کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں، شب زندہ دار ہوتی ہیں، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ موقع بموقع مختلف شکلوں میں آپ نے عورت کو اس کی اطاعت گزاری اور شوہر کی فرمان برداری کا حکم دیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عورتوں کی جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کی اطاعت کے بعد، ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت، جو دونوں ایک ہی چیز شمار ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی زندگی میں، یعنی اسلام میں عورت کی زندگی میں، ایک مسلمان عورت کی زندگی میں جس انسان کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی وہ شوہر ہے۔ شادی شدہ عورت کی زندگی میں سب سے اہم ترین مرد جو ہے وہ شوہر ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ جائز ہوتا کہ کوئی عورت کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے، یا یہ جائز ہوتا کہ کوئی بھی کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے، تو میں حکم دیتا عورت کو، حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حد تک شوہر کا مقام ہے ایک نیک عورت اور ایک مسلمان عورت کی زندگی میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں، جو کہ ابو داؤد، سنن کبریٰ بیہقی اور مستدرک امام حاکم میں روایت ہے، بلکہ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے، بعض اہل علم نے اس کی سند پر کچھ کلام بھی کیا ہے، لیکن امام نووی، علامہ عبداللہ کشبیلی، ان لوگوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا، اور بعض دیگر ہیں
انہوں نے اس کی سند کو جیسے شیخ شعیب الارناؤت دور حاضر کے کبار محدثین میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کی سند حسن لغیرہ، بعض نے صحیح کہا، بعض نے حسن لغیرہ ہی کہا، اور بعض نے دوسرا بھی کلام کیا۔ اس حدیث کا خاص طور پر تھوڑی طویل حدیث ہے، اس کے آخری حصہ میں حدیث کا جو جز ہے وہ ہے شوہر کا مقام عورت کے لیے، اور عورت نیک کون سی ہوگی، اس کی صفات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اگر کسی عورت میں وہ صفات آ جائیں تو اس نے گویا کافی ساری ذمہ داری پوری کر دی۔ جو اسلام نے عورت پر ذمہ داریاں لگائی ہیں ان میں سے کچھ ذمہ داریاں اس نے پوری کر دی، اور وہ صفات کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہمت ہیں اذا نظر الیہا سرت، کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ اس کو آگے سے کچھ ایسے انداز سے، دل ربائی کا انداز ہے، خوش کن انداز ہے، خوشگوار انداز ہے، آگے سے کچھ ایسے انداز سے دیکھے کہ وہ شوہر کو خوش کر دے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ شوہر کسی وجہ سے گھر سے باہر سے ذرا گھر لیٹ آ گیا اور بیوی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں۔ اب یہ اندر داخل ہوگا تو بیوی اس کو کیا خوش کرے گی، وہ تو واضح سی بات ہے نا۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آج کے دور میں یہ دل ربائی کا انداز خاص مواقع کے لیے رہ گیا، ورنہ عموماً ذرا لیٹ ہوئی شوہر پہ گرم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا نظر الیہا سرت، اگر شوہر بیوی کو دیکھے تو بیوی آگے سے کچھ اس طرح کا استقبال کرے کہ وہ اس کو خوش کر دے۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، شوہر حکم دے بیوی اس کی اطاعت کرے، اس حکم کو مانے، اس پر عمل کرے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اگر شوہر بیوی سے غائب ہو جائے، گھر سے باہر ہو، تو بیوی حفاظت کرے شوہر کے مال کی، شوہر کی اولاد کی۔ بعض روایت میں باقاعدہ یہ لفظ ہیں حافظت فی نفسہا و مالہ، لیکن جس حدیث کو حسن لغیرہ ہی کہا گیا اس میں یہ الفاظ نہیں، حافظت ہو، اپنے شوہر کی حفاظت کرے۔ اب شوہر کی حفاظت کیا ہے؟ شوہر کی حفاظت یہی ہے کہ اس کا مال ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا گھر بار ہے، ہر چیز کی حفاظت کرے۔ اگر ایک نیک عورت، ایک فرمانبردار عورت اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتی ہے تو ایسی عورت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نیک عورت ہے، یہ ایک اچھی عورت ہے۔ اور اسی طرح جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کو خوش رکھنا، شوہر کے حکم کی تابعداری کرنا، اور شوہر کے مال اور اس کی اولاد کی تربیت کرنا۔ اب مال اور اولاد، مال تو ٹھیک ہے، گھر میں مال ہے اس کی حفاظت کرے، اس کا ہی ہے۔ اب ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ میاں بیوی نے آپس میں کیا بانٹا ہوا ہے، اس کا مال ایک ہی بات۔ اگر عورت اپنے شوہر کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے بھی کچھ صدقہ کر دیتی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ میرا شوہر ناراض نہیں ہوگا، دونوں میاں بیوی کو ثواب ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں عرف عام میں معروف ہوتا ہے کہ اتنا اتنا صدقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی بہت بڑی رقم نکال کے کسی کو دے دے، وہ اپنے شوہر سے پوچھ کے دینا ہوگی۔ اور بعض خواتین کی طرف سے سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ میں اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ نکال کے اپنے ماں باپ کو بھیج دوں۔ ایسے مواقع، ایسے امور کے اگر کوئی رقم ہے تو اس کو نکالنے سے پہلے شوہر سے مشورہ کر لیں۔ اور اگر معمولی پیسہ ہے، فقیر آ گیا، مسکین آ گیا، محتاج آ گیا، اس کو دینا ہے، دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شوہر کو، بیوی کو، حتیٰ کہ جو اس گھر کے مالک کے خزانچی ہیں ان کو ایک پیسہ خرچ کرنے پر 3 لوگوں کو ثواب ملتا ہے، میاں کو، بیوی کو، اور جو خزانچی ہے اس کو بھی، جو سنبھالے ہوئے ہے، اس نے بیوی کے کہنے پر نکال کے دے دیا۔ لیکن یہ کہ بغیر اجازت کے بڑی رقم کہیں نکال دے، وہ جائز نہیں ہوگا، وہ صحیح ہوگا۔ اور بعد نے یہ کہا کہ عورت اگر اپنے جیب خرچ، جو اسے جیب خرچ ماہانہ ملتا ہے، اس جیب خرچ میں سے کچھ نکالتی ہے تو وہ چونکہ اس کا ہے، اس میں اس کو، عورت کو، کھلا اختیار ہوتا ہے کہ وہ نکال لے، جتنا بھی چاہے نکال لے۔
عورت کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال کا خیال رکھے. پہلے نمبر پر شوہر کا خیال رکھے. جب اس کو دیکھے اچھے طرح سے دیکھے, اس کی خدمت کرے, اس کے حکم کی تابع داری کرے, اس کے بچوں کی نگہداشت کرے. اور بچوں کی نگہداشت جو ہے وہ بالکل آغاز سے شروع ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو تو بچے کو دودھ پلائے. اگر کسی علاقے میں یہ طے ہے کہ بچے کو دودھ پلانا کسی دوسری جگہ سے میاں بیوی طے کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے دودھ پلوائیں گے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر شوہر کہے کہ بیوی ہی دودھ پلائے تو بیوی کو بچے کو دودھ پلانا چاہیے. اور اگر کوئی عورت ہوتے سوتے تندرست و توانا ہے اور شوہر کہیں سے دودھ پلوانے کی استطاعت نہیں رکھتا, اس کے باوجود انکار کر دیتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کی چھاتیوں کو سانپ ڈس رہے. میں نے پوچھا کہ یہ کون سی عورتیں ہیں, تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچے کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں, اپنا دودھ پلانے سے انکار کر دیتی تھی. عورت کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تندرست و توانا ہے, کسی قسم کا کوئی امر مانع نہیں ہے, تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اس کی تربیت کرے, اور جیسے جیسے وہ بڑا ہو اسے اچھا مسلمان بنائے. اب ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے اس کی اسلامی خطوط پر تربیت کرے گی تو بچہ اچھا بنا. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عورت کی ذمہ داری اپنے بچے کی تربیت کرنا, اس کے لیے سب سے پہلے اسے خود اپنا ایک بہترین نمونہ پیش کرنا ہوگا. اگر عورت جھوٹ بولتی ہے اور بیٹیاں بیٹے پاس سنتے ہیں کہ ہماری ماں یہ کیا کرتی ہے, وہ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا سیکھ جائیں گے. اور اگر عورت کوئی بھی غلط کام کرتی ہے, بچے اس کے وہ سیکھیں گے, وہی دیکھیں گے. یہ چونکہ ماں کی گود بہترین مدرسہ ہوتی ہے, پہلے ماں اپنے آپ کو سنوارے اور اسی طرح پھر دین کے خطوط پر, دین کی تعلیمات پر اپنے بچے کی تربیت کرے. اگر ماں خود ہی صحیح نہ چلے گی تو وہ بچے کی تربیت کیا کرے گی. آج کل ایک بات بہت عام کی جاتی ہے کہ کب محمد بن قاسم پیدا ہوگا, کب فلاں پیدا ہوگا, کب فلاں آئے گا اور فلاں جگہ کو آزاد کروائے گا. تو اس کے پیچھے ایک بات یہ بھی ہے کہ نہ وہ مائیں نظر آتی ہیں اور نہ ہی وہ جرنیل نظر آتے ہیں. مائیں آج کی کچھ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ان کی حالت سب جانتے ہیں. ہر قسم کے حالات میں کچھ بھی ہے, ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چلتے رہیں گے, ہمارے گھروں میں یہ ہوتا رہے گا. ہماری تربیت جو ہے وہ اپنی نہیں تو اپنے بچوں کی ہم تربیت کیا کریں گے. اب ماں جب ہر وقت موسیقی گانوں موسیقی میں رہے گی تو وہ اولاد کیا کرے گی. اور پھر اولاد کو ایسے والدین اتنی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے بچے جو ہیں وہ میدان سے نکل جاتے ہیں. کوئی جا کے اپنے آپ کو ماڈل بنا رہا ہے, میرا شوق ماڈلنگ ہے, میں ماڈل کروں گا یا کروں گی. اور پھر اس میں ماڈل بن کے وہ کیا ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے علم میں ہے. ماڈلنگ میں چلنے کا ایک انداز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کیٹ واک. لڑکیاں جو ہیں وہ ان کو انتہائی ننگا کر کے, نیم اوریاں کر کے, کپڑے پہنا کر لوگوں کے سامنے گھمایا جاتا ہے اور کیٹ واک کا نام رکھا ہوا ہے. اور آج کل جو ماڈلنگ لڑکوں میں بھی آگے ہے, تو لگتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کیٹ واک کرتی ہیں تو لڑکے پھر ڈاگ واک کرتے ہوں گے. لڑکیاں کیٹ واک تو لڑکے جو وہی واک چل رہے ہیں اسی طرح گھوم رہے ہیں تو وہ ڈاگ واک ہی ہوگی نا. اب اگر مائیں اس طرح کا کردار ادا کریں گی, بلکہ والدین اس طرح کا کردار ادا کریں گے کہ انہوں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے, لڑکا جائے جدھر چاہے جائے, لڑکی جائے جدھر چاہے جائے, تو یہ ماں نے اپنی ذمہ داری خاص طور پر پوری نہیں کی جو کہ سب سے پہلا بچے کا مدرسہ تھا. اگر عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے تو بچوں میں یقیناً خیر اور بلائی آتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ابن خزیمہ میں ایک حدیث ہے, علامہ محمد ناصر الدین البانی نے اسے صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے. اس میں چند ایک چیزیں بیان کی ہیں جو عورت کی ذمہ داریاں ہیں اللہ کی نسبت اور اپنے شوہر کی نسبت.
اذا صلت المرأۃ خمسہا، پہلی بات، عورت جب اپنی 5 نمازیں ادا کرے، یعنی روزانہ کی جو نماز پنجگانہ ہے وہ ادا کرے، وصامت شہرہا، رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ پہلی بات نماز ادا کرے، دوسری بات یہ کہ روزے رکھے، اور تیسری بات وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے کہ سوائے شوہر کے اسے کوئی اس عورت کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ اور آخری شکل جو ہے وہ بتائی کہ جب یہ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اللہ کی اطاعت کرے، یعنی 5 وقت کی نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور چوتھا کام یہ اطاعت زوجہا، اور بعض روایت میں ہے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، معنی ایک ہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ 4 کام جو عورت کر لے، اس کے بارے میں کہا قیل لہا، اس کے بارے میں اسے کہا جائے گا، قیامت کے دن کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے میں سے بھی چاہتی ہو جنت میں داخل ہو جا۔ 4 کام کرنے کے نتیجہ میں 8 دروازوں سے آواز آئے گی، 8 دروازوں سے۔ اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے، ذمہ داریاں اپنی پوری کرے اور انعام اللہ رب العزت سے لے۔ فرمایا کہ اس عورت کو یہ کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہو داخل ہو جاؤ، تمہیں ہر دروازے میں سے داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اور عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شوہر، اب ہر شوہر مالدار نہیں، یہ ضروری بھی نہیں، کچھ شوہر ہیں جیسے معروف ہے، کوئی اعلیٰ طبقے کا، کوئی درمیانے طبقے کا، اور کوئی بالکل ہی نچلے طبقے کا ہے۔ اب اگر بیوی اپنے شوہر کے غم خوشی ہر طرح کے حالات میں شریک ہے، شوہر اتنا مالدار نہیں ہے، تو عورت کو کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے، کفایت شعاری کرے، قناعت سے کام لے، جو مل رہا ہے کھائے، اور الحمدللہ۔ کفایت شعاری کا واقعہ اگر ذکر کریں تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، ہمیں وقت بہت تھوڑا سا ملا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا صحیح بخاری میں واقعہ بالتفصیل موجود ہے۔ قناعت شعاری یہ ہے، ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ ہمارے شوہر کچھ جاتے ہیں، شکار کر کے لاتے ہیں، الحمدللہ کھا لیتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا تو الحمدللہ گزارا چل رہا۔ یعنی کمی بیشی کھانے کی پینے کی اگر ہو بھی جائے تو عورت یہ نہ کہے کہ کہاں میں پھنس گئی۔ یہ باتیں کرنے والی خواتین ہیں اور فی الواقع موجود ہے، اور اس کا آج نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی عورتیں رہی ہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرنے والی۔ ایک عورت جس نے کہا کہ اگر شکار کر کے لاتے ہیں تو ہمارا گزر بسر ہو جاتی ہے الحمدللہ، اگر کبھی نہیں لاتے تب بھی الحمدللہ۔ اور دوسری نے کہا کبھی لاتے ہیں کبھی بھوکے مرتے ہیں، کبھی یہ ہے۔ معلوم پہلی عورت کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو، دوسری کو کہا کہ اس کو رکھ لو، ثبت اس عورت کو رکھ لو اپنے پاس۔ تو عورت کو قناعت شعاری اور کفایت شعاری سے کام لینا چاہیے، جو ہے گھر میں جتنا شوہر کما کے لاتا ہے اسی پر اپنا گزارا کرے۔ اور بہت ویسے بھی معروف ہے کہ جب دنیا داری کے معاملہ میں دیکھو تو نیچے والوں کو دیکھو کہ تم سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے پورا کپڑا نہیں پا رہے، پورا کھانا نہیں مل رہا، رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے رہائش، روٹی، کپڑا، مکان سب کچھ دے رکھا ہے، با فراغت ہے لیکن بے انتہا نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں۔ کفایت شعاری یہی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی کمائی پر جتنا ممکن ہے اسی پر قناعت کرے، اسی میں خوش رہے۔ اور اگر یہ کہے کہ فلاں کا گھر اتنا بڑا، فلاں کی گاڑی ایسی، فلاں کے گھر میں صوفہ ایسا، تو پھر یہ قناعت شعاری نہیں ہوگی۔ اور اگر ساتھ ہی عورت دل کے اندر یہ بات رکھے اور بعد میں شوہر کے سامنے بھی رکھ دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ شوہر کو کہے کہ جب سے میں تمہارے گھر میں آئی میں نے تو کچھ دیکھا ہی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آج کی بات نہیں، 1450 سال پہلے کی بات ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات میں نے دیکھا، جب مجھے معراج کروائی گئی تو میں نے دیکھا کہ عورتیں جہنم میں بہت زیادہ ہیں۔ بڑی مشہور بات ہے یہ، عورتیں جہنم میں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین نے یہ سنا اور کہا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم 2 کام بکثرت کرتی ہو، تم 2 زیادہ تکثرن اللعن۔ پہلی بات یہ کہ لعن تان بہت کرتی ہو، بچہ ہے تو اس کو لعنت، فلاں ہے تو اس کو لعنت، فلاں، ہر کسی کو لعنت ملامت میں تم بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہو۔ تکثرن اللعن، لعنت ملامت بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اب شوہر کی ناشکری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں کہ شوہر کی ناشکری تم کرتی ہو اور کثرت کے ساتھ لعنت ملامت کرتی ہو، جس کے نتیجہ میں تمہیں میں نے جہنم میں زیادہ تر دیکھا ہے۔ اب شوہر کی ناشکری یہی ہے کہ جب دیکھا کہ تھوڑی کمی بیشی آئی ہے، فوری طور پر اس کے پہلے کیے قطرے پر بھی پانی پھیر دیا، کہا کہ میں تو جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ ناشکری کی انتہا ہے کہ کھاتے پیتے 1 دن 2 دن کمی آ گئی، پچھلا کیا کرایہ سب ختم۔ اور ایک بات جو عورت کی ذمہ داریوں میں سے میں بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ساری کور نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کو میں ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل موجودہ دور میں اور خاص طور پر جو دینی مدارس میں کچھ عورتیں پڑھ کے نکل رہی ہیں، ان میں ایک بات بڑی پائی جا رہی ہے، وہ دوسری عورتوں میں، دوسری لڑکیوں میں یہ بات کچھ اس انداز سے پھیلا رہی ہیں کہ عورتیں اپنے ساس اور سسر کے لیے نافرمان ہوتی جا رہی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ مسئلہ بنا دیا ہے کہ بھائی دیکھو، شوہر کی اطاعت اوکے، اور اپنے ماں باپ کی اطاعت اوکے، رہا مسئلہ شوہر کے بہن بھائیوں کا، شوہر کے ماں باپ کا، شوہر کے رشتہ داروں کا، ہمارا کام نہیں۔ شریعت میں عورت کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ ساس سسر کی خدمت کریں، یہ اصول دیا، اور خود بھی اور ساتھ آگے والی جو ان کی شاگرد ہوتی ہیں ان کو بھی اس بات کی طرح آمادہ کر دیا کہ ساس سسر کی خدمت کرنا ہمارا فرض۔ پہلی بات یہ کہ عورت نے شادی کی اور شوہر اس کا لے کر اس کو کسی دوسری جگہ چلا گیا، باپ سسر ساس کی خدمت کا موقع ہی نہیں ملا، اس سے تو محرومی ہو گئی۔ لیکن اگر ماں باپ اس کے ساتھ ہیں اور اس کی بہنیں بھی گھر میں ہیں، بھائیوں کا تو ٹھیک ہے، وہ غیر محرم ہے، اگر بڑے ہیں تو وہ غیر محرم ہیں، ان کی خدمت کا مسئلہ ختم ہوا، لیکن اس کی بہنیں ہیں، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اگر یہ لوگ گھر میں اس شوہر کے ساتھ موجود ہیں تو عورت کو اگر کہا جائے کہ کسی حدیث میں شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں آیا، تو میں ان خواتین سے، ان مبلغات سے، ان مدرسات سے، ان واعظات سے عرض کروں گا کہ کیا کہیں یہ بھی آیا ہے کہ نہیں کہ اپنے شوہر کی بات مانو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی شوہر کی اتنی اہمیت جو میں نے ذکر کیا ہے، اور موجود ہے بات قرآن و سنت میں کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ جس شخص کا اتنا مقام ہے وہ شخص اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میری اماں کی خدمت کرو، اب اس کو اور کون سے حکم کی تلاش ہے، کون سے حکم کا انتظار ہے؟ شوہر کہہ رہا ہے میری ماں کی خدمت کرو، میرے باپ کی خدمت کرو، میری چھوٹی بہنیں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب عورت وہ کوئی خاص نس طلب کرے تو دوسری نس ملے نہ ملے، یہ بہترین نس ہے اور قطعی نس ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی بات ماننا ہوگی، اور صرف وہ بات نہیں مان سکتی جس بات میں اللہ رسول ناراض ہوں۔ اب ہمارے یہاں بیویاں وہ تو باتیں مانتی آ رہی ہیں، شوہر نے کہا کہ
تھریڈنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. آج کل کتنے رواج نکلے ہوئے ہیں، میک اپ کا انتہا، اور جو کچھ بھی ہے شوہر کہہ رہا ہے اس میں جائز ناجائز ہر کام کر رہی، لیکن شوہر ایک جائز مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن سنت میں کچھ نہیں آیا کہ ساس سسر کی بھی خدمت کرنا ہے. عورت کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کو بھی اپنا ماں باپ ہی سمجھے. اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھنا چاہیے، اور جس طرح بیوی اپنے شوہر کو ماں باپ اپنا سمجھے، اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. اور یہ یقیناً ماں باپ ہوتے ہیں قائم مقام ماں باپ کی جگہ. یہ تو ایک ایسا مقام اور ایک عظیم مرتبہ ہے کہ اس میں خواتین کو چاہیے کہ بزرگ ہستیاں ہیں، دعاؤں کا ایک مسلسل بہتا ہوا سرچشمہ ہے. آپ تھوڑی بہت خدمت کر کے ان سے دعائیں لے لیں گی، آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ تو خواتین سے میری درخواست ہے خاص طور پر کہ یہ جو اس قسم کے مسائل اٹھا کر لوگوں کو اپنے ساس اور سسر کی خدمت سے بھگانے والے سلسلے آ رہے ہیں، ان کا پیچھا نہ کریں، شوہر کی بات مانیں. شوہر نے کہا یہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو کرنی ہے. اور اگر کوئی شوہر کہتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی بد قسمت شوہر دنیا میں ہوگا، وہ کہے کہ بھائی نہیں، ماں باپ جانے اور ان کا کام جانے، میں اور تم اور میرے بچے اور تمہارے بچے، ایسا شوہر بھی دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا. اور اگر کہیں کوئی ہے تو اس سے بڑا بدبخت بھی دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا. شوہر کی خدمت عورت کے لیے عظمت ہے، اور عورت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری لگے ہاتھوں شوہروں کی بھی یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی عورت نافرمانی کرتی ہے تو اس کے ساتھ مار کٹائی اور فوری طور پر ہمارے یہاں عادت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو سمجھائیے. قرآن کریم میں جو میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا شروع کریں درمیان کا ایک حصہ پڑھا ہے، اسی کے آگے جا کر اسی آیت میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. جن عورتوں کی نافرمانی کا خدشہ ہے، سرکشی کا خدشہ ہے، فَعِظُوهُنَّ انہیں واعظ کرو، نصیحت کرو، زبان سے اچھے طریقے سے سمجھاؤ. اور ساتھ ہی وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر نصیحت کو نہ مانے تو سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ انہیں الگ کر دو. وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ بھی نہیں کہ گھر سے نکال دو، فرمایا کہ انہیں سونے کی جگہ سے الگ کر دو. اگر ایک بیڈ ہے اسی پہ سونا ہے تو پشت کر کے سو جاؤ. ایک کمرے میں ہے بیڈ دوسرا لگوا لو، عورت کو پتا چلے کہ میرا شوہر مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہے تاکہ وہ پلٹ آئے. اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو تیسرا سٹیپ قرآن کریم نے بتایا وَاضْرِبُوهُنَّ، انہیں تھوڑا سا مارو. اور ضرب کے بارے میں، ضرب غیر مبرح، حدیث میں صحیح مسلم میں یہ بات موجود ہے کہ عورت کو مارو تو صرف اتنا مارو کہ اس سے کوئی اس کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹ جائے، اس کا چمڑا نہ ادھر جائے، اور خاص طور پر منہ پہ بالکل نہ مارو. یہ 3 سٹیپ دیکھنے کے بعد اگر عورت پھر بھی نہیں سدھرتی تو پھر آخری اور چوتھا سٹیپ ہے کہ اب اس کو طلاق دے دو. ہمارے یہاں تو یہ خیر سٹیپ کہاں، اتنی لمبی تفصیل میں کون جائے، تھوڑے گرم ہوئے 3 طلاق دی اور یہ کر دیا وہ کر دیا یک دم. پھر مولوی صاحب اب کیا بنے گا؟ اور ہمارے مولوی صاحبوں نے حلالے کے سنٹر کھول رکھے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے. حلالہ سنٹر، مولانا حلالہ سنٹر کے نام سے اشتہار لگے ہوئے ملیں گے. اگر کسی کو شک ہو تو ہم ان کو فوٹو بھیج سکتے ہیں کہ حلالہ سنٹر کے اشتہار موجود ہیں. اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں اس موضوع کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہتا، کس منہ سے یہ اللہ کے سامنے جائیں گے کہ تم نے یہ کون سا کاروبار شروع کرے؟ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر یہ فحاشی، دین کے نام پر یہ گناہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث لعنت فعل قرار دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر، دونوں پر. اور حلالہ کرنے والے کو التیس المستعار، کرائے کا سانڈ قرار دیا.
کرائے کا سانڈ اور لعنتی انسان وہ ہے، اور لعنتی یہ ہے جو کروا رہا ہے۔ اس کے باوجود دیکھو مولوی حضرات باقاعدہ سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کی جو ذمہ داریاں لگائی ہیں قرآن کریم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، اگر عورت اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں یہاں تک خیر ہے کہ اگر 4 کاموں میں سے ایک کام شوہر کی تابعداری ہے، یہ کر لے تو اللہ کہے گا کہ 8 جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور ایک چیز ذکر کر دوں، ٹائم شاید ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ عورت کو چاہیے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کی رضا اور عدم رضا، کس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس کا خیال رکھے۔ کون سا رشتہ دار گھر میں آنا چاہیے، کون سا رشتہ دار نہیں آنا چاہیے، اور کون سا رشتہ دار آئے تو اس کو صرف مجلس تک یا بیٹھک تک یا ڈرائنگ روم تک رہنا چاہیے، اندر نہیں آنا چاہیے، اور کون سا رشتہ دار ہے جو اندر آ سکتا ہے۔ ان چیزوں کا عورت کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ شوہر اگر کوئی غیر کتاب و سنت کے خلاف کسی آدمی کو اندر آنے کے لیے زبردستی کرنا چاہے، عورت کہہ سکتی ہے کہ میرا پردہ ہے اور میں اس کے لیے اس طرح نہیں کر پاؤں گی۔ اگر تھوڑی سی ذمہ داری کرے، شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھے، ساتھ ہی اللہ رب العزت کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھے۔ ہمارے یہاں جو ماحول بنا ہوا ہے دیور بھابھی کا رشتہ، اور دیور بھابھی تو ایک گھر کے لوگ ہیں، کوئی دور پار کا دوست ہے وہ بھی بابی بابی کرتے ہوئے اندر دندناتا پھر رہا ہوتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اس طرح کے اگر شوہر چاہتا ہے تو اس کو منع کر دے کہ دیکھو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحم الموت فرمایا کہ دیور تو موت کی طرح ہے، تو کیوں مجھے تم موت کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہو؟ عورت کے ساتھ شوہر کے ساتھ عورت کا اچھا تعلق رہے، ایک دوسرے کی ذمہ داریاں پوری ہوں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ایک جملہ آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ جو عورت کے حقوق ہیں وہ شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو شوہر کے حقوق ہیں وہ عورت کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہر دو طرف اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور اپنے اپنے حقوق لینے کے لیے بھی کوشش کی جائے۔ ہمارے یہاں حقوق لینے کی عادت ہے، دینے کی نہیں، اور خاص طور پر یہ بیماری مردوں میں ہے۔ اب یہ الگ ایک موضوع ہے کہ مرد اپنے حقوق لینا جانتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں، یہ زیادتی ہے۔ عورت سے اگر کہا جائے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرو تو شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔